شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، کلونجی کو پانی میں ابال کر اس پانی سے رات کو سونے سے پہلے اگر بچے کو پلائیں تو پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ ادرک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ سفید چنوں کا استعمال شوگر کو کم کرتا ہے۔ انڈے کی زردی بالوں میں لگانے سے بال چمک اٹھتے ہیں۔ گنے کا رس پینے سے پتھری ٹوٹ کر باہر نکل آتی ہے۔ گرمی کو دور بھگانے کے لیے گنے کا رس فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ ماش کی دال کھاؤ، شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ ناخنوں کا رنگ پیلا پڑنے لگے تو یہ جرثومہ کی علامت ہے۔ لہسن چبانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ روزانہ بادام کھانے سے دانتوں کا کھٹا پن دور ہوتا ہے۔ کھیرا روزانہ کھاؤ جو جسم کو مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے۔ نہار منہ پودینے کا پانی پینے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ سیب نظر کو تیز کرنے کے لیے بہترین ہے۔ ایڑیوں کی تکلیف سے نجات کے لیے روزانہ سیب کھائیں۔ پیچھے سے پھٹی ہوئی ایڑیاں ٹھیک ہو جائیں گی اور پاؤں میں درد بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ بدہضمی کی صورت میں دودھ مت پیو ورنہ الٹی زیادہ آئے گی۔ انڈے کی زردی میں 1 چائے کا چمچ ناریل کا یا زیتون کا تیل مکس کر لیں۔ اس کو اس قدر پھینٹیں کہ جاگ کی طرح بن جائے۔ پھر اس کو چہرے پر لگا لیں اور 15 منٹ کے بعد اچھے سے چہرہ صابن سے دھو لیں۔ جلد نرم و ملائم اور خوبصورت ہو جائے گی۔ ماہواری کے دوران زیادہ مرچیں استعمال کرنے سے گریز کریں۔ یہ مرچیں سوجن اور درد کو بڑھاتی ہیں۔ کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ڈینگی کے مریض کو ہر 2 گھنٹے کے بعد بکری کا دودھ حسب طبیعت پلا دیا جائے تو انشاءاللہ شفا ملے گی۔ جس گھر میں فاسٹ فوڈ زیادہ کھائے جاتے ہیں وہاں بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں۔ جو روزانہ 25 منٹ پیدل چل لیتا ہے وہ کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ کھانا ہمیشہ چبا چبا کر اور ٹھہر ٹھہر کر کھانے سے وزن میں کمی ہونے لگتی ہے۔ الائچی والا پانی پینے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ جو عورت ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتی ہے وہ ہفتے میں روزانہ لیموں کا رس، بند گوبھی اور پانی زیادہ استعمال کرے۔ حسد، بغض اور رنج و غم بدن کو پگھلا دیتے ہیں۔ دائمی قبض اور بواسیر کے لیے انجیر بہت مفید چیز ہے۔ 3 سے 4 انجیر رات بھر 1 کپ پانی میں بھگو دیں اور صبح نہار منہ کھا لیں اور پانی بھی پی جائیں، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ جاپانی پھل شوگر کو کنٹرول کرتا ہے، وزن کی کمی کا سبب بنتا ہے، قبض بھی دور کرتا ہے۔ کمر درد، گلے کی سوزش اور خراش، سخت جسمانی مشقت سے پٹھوں کی اکڑن اور درد کی صورت میں جاپانی پھل کھانا بہت مفید ہے۔ بچوں کو موبائل سے دور رکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو موبائل سے دور رکھیں۔ ناظرین، جو خالی پیٹ ادرک کا استعمال کرتا ہے موٹاپا اس کے پاس نہیں آتا۔ جو وقت غفلت میں گزارا جائے اس پر توجہ دو اور ہر لمحہ کو اس کے لیے بیدار رکھو۔ کبھی بھی ان چیزوں پر بھروسہ نہ کرنا، اپنی دولت اور اپنی طاقت پر، کیونکہ غریبی اور بیماری آنے میں دیر نہیں لگتی۔ بالوں کو چاولوں کو پانی سے دھوئیں، آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنے دماغ کو تیز کرنا چاہتے ہیں کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا مت کھائیں۔ لہسن کے پتے خارش والی جگہ پر رگڑو، خارش ختم ہو جائے گی۔ سرسوں کے پھول کی خوشبو سونگھ لو، دماغ کی رگیں تیز ہوتی ہے۔ ٹماٹر کھا کر اوپر سے دودھ پی لیا کرو، توانا ہو جاؤ گے۔ سر پر مولی کا رس لگا لیں، اس سے بال سفید نہیں ہوں گے۔ بیڑ کا گوشت کھاؤ، ہاضمہ ٹھیک رہے گا۔ جبڑوں میں درد رہتا ہے تو ملٹھی کھا لیا کرو۔ معدے میں تیزابیت کا مسئلہ ہے تو اچار کھانے سے پرہیز کرو۔ زخموں سے آنے والی پیپ کو روکنے کے لیے جاپانی پھل کھا لیا کرو۔ کالی مرچ روزانہ استعمال کرنے سے معدے کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ کھانے کے بعد پانی پینا بدن کو موٹا کرتا ہے۔ صبح کا ناشتہ وقت پر کر لینے سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ توری کی سبزی زیادہ استعمال کرنے سے بندے کی جلد جوان رہتی ہے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ نمبر 1 نماز میں دل کو، نمبر 2 تنہائی میں سوچ کو، نمبر 3 محفل میں زبان کو، نمبر 4 راستے میں نگاہ کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، زندگی جب بہت زیادہ رلائے تو سمجھ جانا کہ گناہ معاف ہو گئے ہیں، اور زندگی جب بھی ہنسائے تو سمجھ جانا دعا قبول ہو گئی۔ اگر آپ کے بال جھڑتے ہیں، بالوں کو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے دھو لیں۔
ایک عورت کی دینی تربیت پورے خاندان کی تربیت ہے۔ جب تمہیں اپنے گھر میں رزق کی تنگی محسوس ہونے لگے تو اپنی بیٹیوں بہنوں کو اپنے گھر میں دعوت پر بلایا کرو۔ زندگی میں 5 چیزیں تمہارے پاس ہوں تو کبھی نقصان نہیں اٹھاؤ گے۔ نمبر 1 اچھا دوست، نمبر 2 اچھی زبان، نمبر 3 رزق حلال، نمبر 4 ماں کی دعا، نمبر 5 خوش اخلاقی۔ دانتوں میں درد ہو تو بکرے کی چربی کا تیل لگاؤ، افاقہ ہوگا۔ کمزور ہاضمے والے لوگوں کے لیے کیلا بہت نقصان دہ ہے۔ اگر وزن زیادہ بڑھا ہے تو دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیں۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے دل کا درد کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد تک نہیں سونا چاہیے، اسے پیٹ کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ اگر ناک کی ہڈی اور گوشت بڑھے تو لال مرچ اور سیب کا سرکہ پانی میں ملا کر پینے سے ہڈی اور گوشت بڑھنا رک جائے گا۔ اگر ہائی بلڈ پریشر کی پرابلم ہے تو آملے کو دودھ کے ساتھ کھا لینے سے بلڈ پریشر کی بیماری کم ہو جاتی ہے۔ اگر پیٹ میں گیس بڑھ گئی ہے تو کھانے والا سوڈا پانی میں ملا کر پینے سے گیس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق عورتوں کا دماغ مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہمدردی ظاہر کرتا ہے۔ ہمیشہ صدقہ مصیبت کو دور کرتا ہے، جس کو صدقہ نکالنا مصیبت نہیں لگتا۔ جو عورتیں صبح اٹھ کر پہلے برتن دھوتی ہیں اس کو کمر درد کے مسائل ہو جاتے ہیں۔ اندھے اور گونگے لوگ عام لوگوں سے یادداشت میں تیز ہوتے ہیں۔ ناظرین، جن لوگوں کو زیادہ تر قبض رہتی ہے وہ لوگ دال زیادہ کھایا کریں۔ ناخنوں پر ہلدی رگڑنے سے ناخن زیادہ نہیں بڑھتے۔ شیمپو کے زیادہ استعمال سے عورتوں کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ چاول زیادہ کھانے سے جوئیں پیدا ہوتی ہیں۔ کسی سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو بس اتنا سوچو کہ تم اللہ کے کتنے پردے میں ہو۔ بالوں میں سورج مکھی کا تیل لگائیں، بال کبھی خشک نہیں ہوں گے۔ رات کے وقت سونے سے پہلے چائے پینے سے بچو، ورنہ آپ کو پیشاب کا انفیکشن ہو جائے گا۔ زیادہ چینی کھانے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ سر پر دانے نکل آئیں تو یہ دماغ کے کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ ہری مرچ روزانہ کھانا پٹھوں کے تمام دردوں میں مفید ہے۔ چھوٹے بچے کو رات کے وقت جلدی سلایا کریں کیونکہ بچوں کی دماغی گروتھ رات کے سوتے وقت میں زیادہ ہوتی ہے۔ ناظرین، مسلسل اگر قبض کا شکار ہیں تو آپ کے گردے فیل ہو سکتے ہیں۔ ناف میں زیتون کا تیل ڈالنے سے خارش نہیں ہوتی۔ زیادہ گرم پانی چہرے کی شائنیں اور جھریوں کو بڑھاتا ہے۔ دوائی کھانے کے فوری بعد نہیں لیٹنا چاہیے۔ گائے کا دودھ بھینس کے دودھ کے مقابلے میں ہلکا ہوتا ہے اور جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ نہار منہ عورت 1 سیب اور ساگودانہ کھا لیا کرے۔ بوڑھی عورت بھی 18 سال جیسی جوان نظر آئے گی۔ بدن کی کمزوری کو دور کرنا ہے، بے تحاشا طاقت چاہتے ہیں تو دالوں کا استعمال زیادہ کیا کریں۔ مسواک کرنے سے منہ کے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ کھانے کے بعد پانی نہ پینے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ رات کو اسبگول کا چھلکا 1 گلاس دودھ میں شامل کر کے پی لیں۔ چھوٹی پیاز کا رس، 1 بڑی الائچی توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھائیں۔ سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید ہے۔ کھجور پانی میں بھگو کر کھا لیں، اس کا استعمال جگر کو طاقت دیتا ہے۔ مکئی کھانے سے جسمانی تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ ہر صبح خالی پیٹ سیب کھانے سے درد شقیقہ سے آرام ملتا ہے۔ ناظرین، ہلدی میں دودھ ملا کر پینے سے جسم کا درد ختم ہوتا ہے۔ چقندر جسم کی چکنائی کو دور بھگاتا ہے، خون کے جراثیم کو صاف کرتا ہے، جلد کو جواں رکھتا ہے۔ جس کو اپنا رنگت صاف کرنی ہے، جسمانی کمزوری کو دور کرنا ہے تو وہ بندہ کھجور کھائے۔ 3 کالی مرچ صبح نہار منہ 1 گلاس پانی کے ہمراہ چبا لیں، نگاہیں روشن اور بینائی تیز ہو جائے گی۔ رات کو ماتھے پر تیل لگا کر سونے سے انسان کی عقل بڑھتی ہے۔ کبھی بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر نہ سویا کریں، اس سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ سالن کے اندر سرکہ یا لیموں ڈال کر کھا لیں، ہاضمہ درست ہو جائے گا۔ کھجور کھانے سے جسم کے زہریلے مادے دور ہوتے ہیں اور آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ امراض قلب سے نجات ملتی ہے اور نفسیانی مریض بھی ٹھیک ہونے لگتے ہیں۔ بنے ہوئے چنے استعمال کرنے سے معدہ صاف رہتا ہے۔ نہانے کے دوران پیشاب آئے تو یہ مثانے اور معدے کی گرمی کی علامت ہے۔ چہرے پر پھنسی ہو تو برف کا ٹکڑا ملے۔ ناظرین، 3 ایسی چیزیں ہیں جو طاقت پیدا کرتی ہیں جو مردوں کو ضرور کھانی چاہیے: شلجم، پالک اور ادرک۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی میں پھٹکری ملا کر لگائیں تو خارش ختم ہو جاتی ہے۔
تکیے کو ہفتے میں 2 بار دھونے سے آپ کے بال مضبوط ہوں گے۔ نیم کے پتوں کا رس پینے سے آپ کا پیٹ صاف رہے گا۔ آنسو روکنے سے بلڈ پریشر، سر درد اور غصے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ رات کی بچی ہوئی روٹی پھینکنے کی بجائے اگلے دن کھائیں۔ رات کی بچی ہوئی روٹی کھانے سے ساری بیماریوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ گھر میں کچھ بھی بنائیں تو بانس کی جڑ کا سفوف 1 یا 2 چٹکی ڈال دیں، انشاءاللہ قد بڑھنے لگے گا۔ پھول گوبھی بلغم کو خارج کرتی ہے، مسوڑھوں کے لیے مفید ہے۔ پودینے کا استعمال معدے کے تمام امراض کو دور کرتا ہے۔ زیادہ محنت کرنے والے انسان کو شکرکنڈی کا استعمال کرنا چاہیے، مگر شکرکنڈی کھانے کے بعد پانی یا کوئی مشروب پینے سے بچنا چاہیے۔ ناظرین، اگر ہمارا پیٹ خراب رہے گا تو ہم کئی بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ بھوک کی کمی قوت ہاضمہ کو بڑھانے کے لیے املی کی چٹنی بنا کر استعمال کرنا فائدہ مند ہے۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا آتا ہے یا چکر آتے ہیں، سر کی خشکی ہے یا دماغی کمزوری، بھول جانے کا مسئلہ ہے تو ناف میں زیتون کا تیل لگایا کریں۔ ناف میں زیتون کا تیل لگانا جسم کی سستی، کاہلی، ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے اور نگاہ کو تیز کرتا ہے۔ نہار منہ خشک آلو بخارا چوس لیا کرو۔ 70 سال تک موٹاپا قریب نہیں آئے گا اور خون کی کمی چند دنوں میں پوری ہو جائے گی۔ اگر آواز بیٹھ جائے تو گڑ والے چاول کھا لیا کریں۔ بنے ہوئے چنے دماغ کی کمزوری کو دور کرتے ہیں اور گھوڑے جیسی طاقت ملتی ہے۔ بکری کے دور کی دار کو زبان پہ لگانے سے منہ کی چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، موٹاپے سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو چاولوں کا استعمال کم سے کم کریں۔ موٹاپے کو کم کرنا چاہتے ہیں تو نیم گرم پانی میں لیموں کا رس اور سفید زیرہ ملا کر پی لو۔ سونف کا استعمال کرنے سے سانس کی نالیاں صاف ہوتی ہیں۔ جو کھانے کے فوری بعد سو جاتا ہے اس کے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ لوکی کا رس پینے سے دماغ کی بیماری دور ہوتی ہے۔ دانت کا کیڑا فوری طور پر ختم ہو جائے گا۔ خواب کے اندر نکاح کرنا مال و دولت ملنے کی علامت ہے۔ جو خالی پیٹ ادرک کا رس پیتا ہے وہ بوڑھا بھی ہو جائے تو جوان نظر آتا ہے۔ نیم گرم پانی میں شہد ملا کر پیو، گردوں کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو تھکاوٹ محسوس ہے تو تھوڑا سا گڑ کھاؤ، آپ کو انرجی کو تیز کرتا ہے۔ نظر و دماغ کو تیز کرنا ہے تو بادام کھا لیا کرو۔ یہ عمل بہت ہی مجرب ہے۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد اول آخر 11 بار درود اور 121 بار یا واسیوں کو پڑھیں اور دعا کریں، انشاءاللہ گھر میں برکت ہوگی۔ دنیا میں سب سے زیادہ لوگ وہ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں میرا اللہ ہی میرے لیے کافی ہے۔ لہسن کو جلا کر رکھ لیں اور اس تیل کو ناف میں ڈالنے سے تمام بیماریوں کا بہترین علاج ہے۔ صبح نہار منہ 4 عدد مسمی کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے، بشرطے یہ کہ عمل 3 ہفتے تک جاری رکھیں۔ ہر مرض سے شفا کے لیے یا سلام 111 مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کریں تو اس سے شفا یابی حاصل ہوگی۔ اگر رات کو سونے سے پہلے 1 چمچ زیتون کا تیل پی لیا جائے تو شوگر سے نجات مل جائے گی۔ جن عورتوں کا چہرہ بے رونق ہوتا ہے وہ بکری کے دودھ کی دہی بنا کر چہرے پر ماسک کی طرح لگائیں، چہرہ نکھر جائے گا۔ خارش سے بچنا چاہتے ہیں تو بڑے گوشت سے پرہیز کریں۔ فالتو سالن، فروٹ اور حلوہ وغیرہ سٹور نہ کریں بلکہ تازہ فروٹ کھائیں اور لائیں۔ زیادہ سوچنے سے موٹاپا جلدی گھیر لیتا ہے۔ ناک میں تیل لگا کر سونے سے صبح آنکھ جلدی کھل جاتی ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ 3 چیزیں کھا لینے سے آدمی کی ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دودھ کے ساتھ بادام، رات کو سوتے وقت زیرہ کھانا، سبز چائے کے ساتھ سونف کھانا۔ رات کو کلونجی کے چند دانے زبان کے نیچے رکھ کر سونے سے وزن تیزی سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پانی میں ناریل کے تیل کے چند قطرے اور نیم کے پتے ڈال کر نہا لیں، بوڑھے ہو جاؤ گے پر جسم پر کسی بھی حصے پر کبھی خارش نہیں ہوگی۔ جو اور باجرے کی روٹی کھانے سے انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ کھڑے ہو کر یا لیٹ کر پانی پینے سے کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جامن کی لکڑی لے کر اس کی گر میں دھونی دینے سے کیڑے مکوڑے بھاگ جاتے ہیں۔ ناظرین، دانتوں کا کام آنتوں سے مت لو، یعنی کہ کھانا کھاتے وقت ہر نوالے کو کم سے کم 33 بار ضرور چبا لیا کریں۔ جن کو خشک کھانسی ہو رات کو سوتے وقت دودھ میں 1 چمچ دیسی گھی ڈال کر پینے سے خشک کھانسی دور ہو جائے گی۔ نہار منہ شہد کا 1 چمچ کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور جسم کی طاقت ملتی ہے۔
खाना खाने के बाद थोड़ी सी अजवाइन खाने से मोटापा दूर हो जाता है। नज़र को बेहतर करने के लिए शकरकंदी खाना मुफीद है। नाजरीन, पानी में थोड़ी सी हल्दी शामिल करके पीने से पेट की सफाई हो जाती है। नहार मुँह 2 गिलास पानी पीने से इंसान का दिमाग तेज़ी से काम करता है। रात सोते वक्त 7 दाने बादाम चीरे हुए 1 तोला मिश्री के हमरा खाएं तो नज़र तेज़ हो जाएगी। बवासीर के मरीजों के लिए बंद गोभी के पत्ते सलाद के तौर पर इस्तेमाल करवाएं। अनानास के शरबत पथरी को खारिज करने में मदद देता है। गुड़ कुदरत का अनमोल तोहफा है। गुड़ में छुपे सेहत के ऐसे राज हैं जो आपको हैरान कर देंगे। ऐसा गुड़ जो गोल्डन हो, ज़्यादा सफ़ेद ना हो, ब्राउन या ब्लैक यानी कि केमिकल से पाक हो। हर खाने के बाद थोड़ा सा 1 बड़ी टॉफ़ी के बराबर खाएं। चंद दिन ऐसा करके देखें। जवानी, ताकत, असाब, मैदा, आंतें, दायमी कब्ज़, पुरानी खांसी, मोटापा, जिस्म का बढ़ना, असाबी खिंचाव का शाफी इलाज है। करेले की सब्ज़ी हफ्ते में 2 बार खाओ, वज़न में कमी होगी। 1 लीमू लेकर काट लें और इसे पेशानी पर मलें। देखते ही देखते आपके सर का दर्द गायब हो जाएगा। अगर गुनाह नहीं छूट रहा तो तौबा भी मत छोड़ना। इंशाल्लाह तौबा करने वाली बरकत से गुनाह छूट जाएगा। जब तुम किसी चीज़ से रब करीम महरूम करता है तो इससे दुगनी नेमतों से नवाजता है जिसके तुम बिल्कुल भी काबिल नहीं होते। अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहो, क्योंकि मोजज़े सब्र मांगते हैं और शुक्र करने वालों की तकदीर बदल जाती है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।